ابو عبداللہ یمنی بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے قصص الاولیاء۔ اس میں انہوں نے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کی عشق کی داستان لکھی ہے، جسے پڑھ کر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، اور عبادت میں بھی وہ اول نمبر تھا، اور حسن میں بھی کوفہ کے اندر اول نمبر پہ تھا۔ اس کا جانا ہوا قریب کی ایک بستی میں، اتفاق سے اس کی نظر ایک عورت پہ پڑ گئی، بچی پہ، لڑکی پہ، کنواری لڑکی تھی، وہ بھی حسین تھی، اور یہ دل دے بیٹھے، پہلی نظر میں خود بخود عشق ہونے لگ گیا، عجیب سی کیفیتیں طاری ہونے لگ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تصور ذہن میں، دل میں ہر وقت اس کا خیال آتا۔ آخر چونکہ اللہ والے تھے، اس کے باپ کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو بہت پہلے کی اپنے چچا زاد بھائی کی منگ ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، سوری۔ آخر یہ واپس آ گئے، لیکن اس کے عشق میں پگھل رہے ہیں۔ بات پھیلی، آہستہ آہستہ اس بچی کو بھی پتہ چل گیا۔ اب اس نے دیکھا ہوا تو تھا اس کو، اور اس کے حسن کے چرچے بھی اس کے پاس تھے۔ اس کو پتہ چلا کہ میری محبت میں ایک بندہ اتنا فنا ہوا پڑا ہے، اس کو بھی دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ رشتے سے انکار ہو گیا ہے۔ اس نے قاصد بھیجا، اور جس نے آ کے اس نوجوان کو کہا کہ آپ کی محبوبہ کہہ رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس آ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح آپ کی محبت میں پگھل رہی ہوں، رات دن میرے خیالوں میں آپ ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں آپ کے پاس آؤں، تو پھر آپ اجازت دیں، میں سبب بناتی ہوں، آپ میرے پاس آ جایا کریں۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جس کے پاس قاصد کو بھیج رہی ہوں وہ بہت بڑا اللہ والا بھی ہے۔ اگر حسن میں اول نمبر پہ ہے تو رب سے ڈرنے میں بھی اول نمبر پہ ہے، اگر اس کی خوبصورتی کی انتہا ہے تو اس کے تقوی کی بھی انتہا ہے۔ قاصد کو جا کے کہا کہ اس کو جا کے کہو محبت میں پگھلتا رہوں گا، سڑ جاؤں گا، گل جاؤں گا، لیکن رب کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ میری غیر اختیاری محبت ہے، میں نہ چاہتا تھا پھر بھی ہو گئی، میں تمہارا عشق بالکل نہیں چاہتا پھر بھی میں اس میں پگھل رہا ہوں، لیکن رب کی نافرمانی میں نے کبھی نہیں کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ قاصد نے جا کے جب چٹا جواب سنایا نا اس کو، اس کے دل پہ چوٹ لگی، کہا کہ اگر ہمارا محبوب اتنا متقی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ فوراً توبہ کرتی ہے، نماز شروع کر دیتی ہے، ذکر اذکار شروع کر دیتی ہے، اور اللہ کی محبت میں مست ہو جاتی ہے، لیکن اس کی محبت بھی دل میں ہے غیر اختیاری طور پر۔ آخر اس کی وفات ہو گئی، اس لڑکی کی۔ یہ ہر وقت اس کی قبر پہ بھی جاتے، روتے رہتے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک دفعہ خواب میں اس کی دیدار ہوا اپنی محبوبہ کا، پوچھا کہ جناب کیا بنا آپ کا؟ اللہ کے حضور پیش ہوئے، کیا بنا؟ تو کہنے لگی نعم المحبت یا حبیبی محسنا، اے میرے دوست ہماری محبت کتنی اچھی تھی، ہماری دوستی کتنی پاکیزہ تھی۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ بچی نے کہا حبا یقود الی خیر و احسانی، آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یعنی محبت کی وجہ سے میں نیک بنی، اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش کر دی، میں نے رب سے معافی مانگی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، آج اللہ پاک نے میری جنت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگا نوجوان، اور کہنے لگا اللہ کی بندی ہم تو ہر وقت آپ کو یاد کرتے ہیں، کیا آپ بھی ہمیں یاد کرتی ہیں؟ کہنے لگی کیوں نہیں، میں بھی آپ کو ہر وقت یاد کرتی ہوں، بلکہ میں نے تو رب سے دعا بھی کی ہے
کہ اے اللہ اس کو اور تقوی اختیار فرما، اس کو اور متقی بنا، اس کو اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہ جب آئے میرے پاس تو اس کے بعد اس کا اور میرا نکاح کروا دے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ نوجوان نے کہا کہ پھر کب ملیں گے، کب آؤ گی خواب میں؟ کہنے لگی بس کچھ دنوں کی تو بات ہے، آپ بھی تو ہمارے پاس آ جائیں گے، پھر میرا اور آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ صبح بیدار ہوئے، خوش بھی تھے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ میرے خیال میں موت بھی ہماری قریب ہے۔ آخر اس خواب کے، حضرت یمنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے 7 دن بعد اس نوجوان کی بھی وفات ہو گئی۔